کہ مرنے پر کسی کے فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ مرنے پر کسی کے فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے کسی کی زندگی میں اس کے جینے کا سبب کرنا۔ بزم قائم ولاگ کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بزم قائم یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور میں ہوں عبدالعزیز قائم۔ ہمارے پیارے ملک میں، ہمارے پیارے پاکستان میں اس وقت بارشوں اور سیلاب اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے بیشتر علاقے جو ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک کے عوام جو ہیں جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور دیگر علاقوں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں سیلابی پانی کی وجہ سے۔ دل بہت افسردہ ہے اور ہر پل مالک کی حقیقی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ کریم علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ اس مشکل گھڑی میں، اس امتحان کی گھڑی میں سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ میرا ایک شعر ہے کہ اسباب کی دنیا کے آثار بتاتے ہیں، اسباب کی دنیا کے آثار بتاتے ہیں، انسان کی نصرت کو انسان ہی آتے ہیں۔ یہ جہان جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ دارالاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت، اور ہمیں خاص طور پر اس مصیبت کی گھڑی میں جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے علاقے کے عوام غیور لوگ ہیں پاکستان کے، ان لوگوں کی حت الوسع، ان لوگوں کے ساتھ بھوک بانٹنا چاہیے اور ان لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرنی چاہیے۔ بہت سارے دوست، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دوست جو ہے دامِ درم سخن اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، ان گھڑیوں میں نہ تو حکومتوں پر تنقید پر زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی معتبر یا وہ ایجنسیز یا وہ ادارے جو مدد کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان پر بھی تنقید کی بجائے ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کا مددگار ساتھی بننے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مشکل کی جو سٹیج ہے وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ اس ویڈیو کے توسط سے ہمیشہ ایک غریب اور امیر کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ ایک رہا ہے۔ عموماً مدد کرنے والے وہی عناصر ہوتے ہیں جو ان حالات کو بھگت چکے ہوتے ہیں یا حالات کو سہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر سہنے والوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جو دکھایا گیا وہ بہت کم ہے، جو دکھایا گیا وہ بہت کم ہے، سہنے والوں کے دکھ زیادہ ہیں۔ جن لوگوں نے سہا ہوا ہوتا ہے، جو لوگ سہ رہے ہوتے ہیں، وہی بہتر اور معتبر ہوتے ہیں مدد کرنے کے حوالے سے، اور وہی بہتر جان سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت کس قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پانی آ جائے، اوپر سے پانی برس رہا ہو، کچے مکان گر جائیں، مال مویشی، کپڑے، جوتے، سب کچھ پانی میں بہہ جائے اور جانیں بھی ضائع ہو جائیں، اور وہ مشکل جب کوئی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے تو ابھی اس کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان اور علاج، دوائی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اور ضرورت کی اس انتہا پر جو ہے یہ جو عوام پہنچے ہیں، یہ جو لوگ پہنچے ہیں، ان کے ہم غیور پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تب کی ذات آج تک معجزات کا جہان نہیں ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دیتی ہے اور ہم سبب بنتے ہیں، کیونکہ وہ ذات اللہ کل شیء قدیر ہے، وہی اپنے مخلوق کو آزمائش میں بھی ڈالتی ہے اور اپنی مخلوق میں ان چنیدہ لوگوں کو منتخب کرتی ہے، سبب بناتی ہے مصیبت کی گھڑی میں اپنے مصیبت میں پھنسے بہن بھائیوں کا درد کا مداوع کرنے کے لیے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں دامِ درم سخن اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے۔ اب مشکل وقت میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان آسانی میں ہوتا ہے، مثلا میں آج مثال کے طور پر آسانی میں ہوں تو کسی کی تھوڑی بہت مدد کر دینا میرے لیے سہولت ہوتی ہے۔ اصل مدد وہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبول مدد جو ہے وہ ہوتی ہے جب مدد کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جب میں خود بھوکا ہوں گا نا اور میرے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی ہے
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے، یہ میرے پاس آدھی روٹی ہے تو اس کے پاس وہ آدھی بھی نہیں ہے، اور جب میں اپنی ضرورت کی شدت میں ہوتے ہوئے وہ روٹی جو ہے وہ بانٹوں گا نا، وہ اللہ کل شین قدیر ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ جو ہے بانٹنا پسند آتا ہے۔ اور میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے، اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دوستوں کو، جو بالکل انہی حالات میں ہیں اور ان حالات میں رہتے ہوئے اپنے حصے کی بھوک بانٹ رہے ہیں۔ میری ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس وسیب کے مصیبت میں پھنسے لوگوں کو، پاکستان میں مصیبت میں پھنسے لوگوں کو، چاہے وہ سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں، یا خیبر پختونخوا میں ہیں، یا چترال کے علاقوں میں، تو آواز بنیں اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں متحرک ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔